السلام علیکم، میں منیرہ اسلم، ٹیچر BHSS یونسو سے۔ ہم آج بایولوجی کلاس 9th، ہم بایولوجی کا نیا چیپٹر شروع کر رہے ہیں آج، جس کا نام ہے نیچرل ریسورسز۔ آج ہم انٹروڈکشن اور بایوسفیئر کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے۔ نیچرل ریسورسز قدرتی وسائل۔ نیچرل ریسورسز وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں، اس کائنات میں ہمارے لیے بھیجی ہے اور جن کا ہم استعمال کرتے ہیں، اور ہمیں وہ بڑے محفوظ رکھنے چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ارتھ پہ ایسے ریسورسز ہیں جن سے ہم کام لیتے ہیں اور ہمارے کام آسانی سے ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ایئر لیجیے آپ، سب سے امپورٹنٹ، جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ بریدنگ کے لیے ایئر ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح دوسرا ہم لیں گے واٹر باڈیز، جو ہماری زندگی کے لیے دوسری اہم ضرورت ہے، جیسے کہ ہمیں کھانا پکانا ہو، پانی پینا ہو، کپڑے دھونا ہو۔ پانی سے ہم بہت سارے چیزیں کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سوائل ہے، یہ بھی قدرتی ہے، یہ بھی نیچرلی ہے۔ اس سے ہم کراپس اگاتے ہیں اور کراپس ہم وہ کھاتے ہیں۔ اگر ہم کھائیں گے نہیں تو ہم زندہ کیسے رہیں گے؟ دیٹ مینس اس دنیا میں جو بھی نیچرل ریسورسز ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور ہمیں وہ ہمیں وہ یوز کرنی چاہیے بڑی احتیاط سے۔ A natural resource is what people can use which comes from the natural environment۔ جو نیچرل انوائرمنٹ ہے ہمارے، جو وہ دیتا ہے ہمیں، جیسے میں نے کہا ایئر ہے، واٹر ہے، لینڈ ہے، فاسل فیولز ہے ہمارے، یہ سب جو ہے یہ قدرتی وسائل ہے جو ہمیں نیچرل انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ ونڈ انرجی ہے، نیچرل گیس ہے، آئرن ہے، ووڈ ہے، آئل ہے، یہ سب کیا ہے؟ نیچرل ریسورس۔ Everything that surrounds us is called environment۔ یہ بھی پتہ آپ کو ہے، جو بھی ارد گرد ہمیں سراؤنڈ کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انوائرمنٹ، ماحول کہتے ہیں۔ اور اسی ماحول میں ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ چیزیں بھیجی ہے، نیچرل ریسورسز جن کو ہم کہتے ہیں۔ جیسے آپ یہ فگر دیکھیں گے، یہ ٹری آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی ضرورت ہے کس کی؟ انوائرمنٹ کی۔ جیسے اس کے بغیر یہ لیونگ نہیں رہے گا، زندہ نہیں رہے گا۔ جیسے اس کو سن کی ضرورت ہوتی ہے، سوائل کی ضرورت ہوتی ہے، واٹر کی ضرورت ہوتی ہے، یہ کون دیتا ہے اس کو؟ انوائرمنٹ۔ اسی طرح انسان لیں گے ہم، اس کو بھی ضرورت ہے انوائرمنٹ کی۔ غرض یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ ڈپینڈ ہے چیزوں کے لیے۔ Everything that surrounds us is called environment۔ It acts as a life supporting unit۔ یہ کیا ایکٹ کرتا ہے؟ سپورٹ کرتا ہے ہماری لائف کو۔ انوائرمنٹ جو ہے، جیسے میں نے بولا، جیسے ٹری کا بولا، انسان کا بولا، یہ ہماری لائف کو سپورٹ کرتا ہے۔ It provides us everything like food, water, air, etc. that is important to us for our survival۔ جو ہمارے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہمیں دیتا ہے۔ انوائرمنٹ ہمیں یہ سب کچھ دیتا ہے، یہ لائف سپورٹنگ یونٹ ہے۔ اور کیا کیا دیتا ہے؟ فوڈ دیتا ہے، واٹر دیتا ہے، ایئر دیتا ہے، باقی چیزیں جو میں نے بولا وہ دیتا ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ انوائرمنٹ، یہ ہمارے نیچرل ریسورسز ہے۔ جیسے میں نے بولا، ایئر کو ایٹماسفیئر ہم کہتے ہیں۔ ایٹماسفیئر میں ڈفرینٹ گیسز پریزنٹ ہے جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، جیسے آکسیجن ہے، آکسیجن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہیں گے۔
کمبشن کے لیے ایئر ضروری ہے. اسی طرح واٹر ہم لیں گے، اس کا بھی میں نے بولا فائدہ کیا ہے. پینے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، زمینوں میں جو ہم کراپس اگاتے ہیں اس کے لیے پانی ضرورت ہے. کپڑے دھوتے ہیں گھروں میں، اس کے لیے پانی ضرورت ہے. اسی طرح ہماری سوائل ہے. سوائل ایک امپورٹنٹ چیز ہمیں دیتا ہے. سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ زندہ کھانا ہے. کھانے کراپس دیتا ہے، اور کراپس کون دیتا ہے؟ سوائل ہوگا. اگر کراپس ہم نہیں کھائیں گے، اگر کھانا نہیں کھائیں گے، ہم کیسے رہیں گے زندہ؟ تو غرض یہ ہے کہ یہ جو اویلیبل ہمیں ہے، ہمیں یہ کیسے یوز کرنا چاہیے، ہمیں اس کی کیسے قدر کرنی چاہیے، یہ سب کچھ ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے، جس کا نام ہے نیچرل ریسورس. اب ہم پہلا بایوسفیر پڑھیں گے. بایو مینس لائف، ہے نا، یہ پتہ ہی ہے. تو it is the unit that comprises of the earth's crust and the atmosphere in which we live. بایوسفیر کیا ہے؟ یہ ہمارے کیا کرتا ہے؟ کمپرائز کرتا ہے ارتھ کرسٹ. ارتھ کے تین لیئرس آپ کو پتہ ہے، مینٹل، کور، ہے نا، کرسٹ. اس کو 3 layers آف ارتھ ہم کہیں گے. It can be basically divided into 3 layers. بایوسفیر کو ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. کون کون سا؟ ایٹماسفیئر جیسے کہ ایئر، ہائیڈروسفیئر ہوا واٹر، اور لیتھوسفیئر ہوا لینڈ. اب بایوسفیئر ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. ان کے نام کیا ہے؟ ایٹماسفیئر مینس ایئر. ایئر جو ہمارا ہے ہوا، اس کو ہم ایٹماسفیئر کہتے ہیں. ہائیڈروسفیئر مینس واٹر باڈیز آتی ہے اس میں، اور لیتھوسفیئر مینس لینڈ ہمارا جو ہے وہ لیتھوسفیئر کہلاتا ہے. The two main components of biosphere are biotic component and abiotic component. اب جو ہم نے یہ لیئرس دیکھی، ایٹماسفیئر، ہائیڈروسفیئر اینڈ لیتھوسفیئر، یہ جو 2 کمپوننٹس ہیں یہ انہی میں آتے ہیں، انہی 3 میں آتے ہیں. کون کون سا؟ بایوٹک کمپوننٹ اور ایبایوٹک کمپوننٹ. بایوٹک کمپوننٹ کیا ہوا؟ اٹ انکلوڈس آل لیونگ فارمس. یہ جو دیکھو، آپ دیکھیں گے یہ فگر، اس میں آپ کو لیونگ فارمس نظر آئیں گی. یہ دیکھیے، برڈس ہے، اینیملز ہے، ٹریز وغیرہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ لیونگ. اور اب بایوٹک اکیلے ہی کام نہیں کر سکتا ہے، اس کو ضروری ہے ایبایوٹک بھی. جب یہ دونوں آپس میں ملیں گے تب یہ ہمارا جو بایوسفیر پورا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. Both biotic and abiotic factors interact to meet the basic need of life forms. اب بیسک ہماری جو لائف فارم کی بیسک نیڈ ہے وہ کیسے بنتی ہے؟ جب یہ بایوٹک اور ایبایوٹک فیکٹر آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں. تو اس کو ہم بولیں گے بایوٹک کمپوننٹ. ابایوٹک ہے لیونگ، ایبایوٹک انکلوڈس نان لیونگ. That is all non-living factors that surround us, which include climatic factors, topographic factors, water bodies, etc. ایبایوٹک کمپوننٹ میں کیا کیا آتے ہیں؟ نان لیونگ. سارے نان لیونگ جو بھی ہے وہ کس میں آتے ہیں؟ یہ دیٹ سراؤنڈس اس. کلائمیٹ، کلائمیٹک میں کیا؟ یہی رین ہے، ونڈ ہے، اسٹارم ہے، یہ سب کیا ہے؟ کلائمیٹک فیکٹرز. اسی طرح ٹوپوگرافک ہے، واٹر باڈیز میں وہ سب، یہ سب کس میں آتے ہیں؟ ایبایوٹک کمپوننٹ میں. جب بوتھ بایوٹک اینڈ ایبایوٹک فیکٹرز انٹریکٹ ٹو میٹ دا بیسک نیڈ آف لائف فارمس، تبھی ہم اپنی بیسک نیڈ جو ہے ہماری لائف کی وہ ہم پوری کر سکتے ہیں. جب بایوٹک اور ایبایوٹک آپس میں ملتے ہیں. یہ غرض یہ ہے کہ بایوٹک اور ایبایوٹک ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈ ہے. تو آج کا اتنا ہی، کل انشاءاللہ پھر سے ملیں گے. till then گڈ بائے.